سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں آئیں اور تمام مومنین اور مومنات کی ماں ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں آپ۔ دو اسلام میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا سال آپ نے غم منایا۔ ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور دوسری ہستی حضرت سیدنا ابو طالب ہیں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ ملکۃ العرب ہیں۔ ایسے دور میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہ اس بات کے منتظر رہتے کہ ہمیں کب موقع ملے کہ ہم اپنی میٹنگ سیدہ خدیجہ سے کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس کی ہے۔ تو سب سے پہلی جو وائف جو حضور کے نکاح میں آئیں، جو زوجیت میں جو عورت آئیں، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا اور آپ کا نکاح حضرت خواجہ بطحہ ابی طالب نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ سلسلہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کو 6 اولاد عطا فرمائی، جس میں سے 4 آپ کی شہزادیاں اور 2 آپ کے شہزادگان جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے اللہ نے عطا فرمائی: زینب، ام کلثوم، بی بی رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ۔ اور اسی طرح 2 شہزادگان آپ کو عطا فرمائے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، 2 شہزادگان جو بچپن ہی میں رحلت فرما گئے، جن میں سے حضرت سیدہ زینب جو سب سے بڑی شہزادی، ان کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ دونوں شہزادیاں حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ جو آپ کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیدر کرار مولا مرتضیٰ کے عقد میں آئی۔ وہ زمین پر سب سے پہلے اگر کسی ہستی نے اسلام کو قبول کیا، حضور پر ایمان لے آئی، خدا کی وحدانیت کو دل و جان سے جنہوں نے قبول کیا، تصدیق کیا، اور جو رسالت کو جنہوں نے مانا اور تصدیق کی، وہ ذات سیدہ خدیجہ کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے پاس سون گولڈ کا ڈھیر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ حضور تشریف فرما ہے، سیدہ خدیجہ ایک جانب بیٹھی ہوئی ہیں، اب بیچ میں سون کے جو بسکٹس جو ہوتے ہیں اس کی دیوار اور یا سکوں کی دیوار جب بنانے لگی، یعنی حضور کو بٹھا کر درمیان میں سون کے جو گولڈ کے جو اس وقت سکے ہوا کرتے تھے وہ رکھ کر ڈھیر لگانے لگی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ دیوار یعنی اوپر جب ہونے لگی تو ایک دوسروں کو دیکھنے جب نہیں لگے کہ اب بیچ میں گولڈ آ چکا ہے، سیدہ نے اتنی بڑی دیوار بنا کر اپنے ہاتھوں سے پھر گرا دی۔ کہا کہ میں اس گولڈ کا کیا کروں کہ جو میرے نبی، میرے آقا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے جو محروم کرے۔ آپ نے کہا سرکار یہ سب آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ کئی غلاموں کو آزاد کیا، کئی کنیزوں کو آپ نے آزاد کیا، اور آپ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ آپ کے مقروض تھے۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو میں جن پر جو میرا ادھار ہے، میں جن سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہوں، جو قرض دار ہے، میں وہ قرض معاف کرتی ہوں، آؤ آ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، وہ قرض تمہارا معاف۔ تعالیٰ نے تمام مومنین اور مومنات کی ماں ہونے کا شرف بھی انہیں عطا فرما دیا۔ 63 سالہ زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میرے نبی کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 25 سال حضور سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ کے بعد یہ 2 نکاح فرمائے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضور کے ساتھ جو سب سے زیادہ وقت جنہوں نے گزارا ہے ازواج میں، وہ بی بی خدیجہ پاک ہے۔ آج کے دور کی جو بچیاں ہیں ان کا مزاج اور ہے، مگر یہ سب کچھ قربان کر کے ایک رئیسہ ملکۃ العرب کہ جن کے پاس کوئی کمی نہ ہو۔ آج تو ہم رشتے بھی وہ تلاش کرتے ہیں کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو، مگر قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر کہ حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صعوبتیں برداشت کرتی رہیں، تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، مشقتیں سہتی رہیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں کھانے کا وقت آتا تو چمڑا دیا جاتا، کوئی شخص چباتا، وہ چبا کر پھر دوسرے شخص کو دیا جاتا۔ یہ 3 سالہ دور کوئی اور عورت نہیں، ملکۃ العرب جو پہلے سے رئیسہ تھیں، مگر کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر قربانی دے رہی ہے، اور آخری وقت یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار کچھ خدمت میں میری کمی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے گا۔ حضرات کرام نے یہ وہ وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تو صحیح، کہ آج سیدہ خدیجہ میرے نبی سے یہ کہہ رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر اس وقت یہ خبر بھی دی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کے لیے جنت میں محل تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمانے لگی کہ بیٹی اپنے بابا سے یہ کہو کہ مجھے وہ چادر عطا فرما دیں۔ کون سی چادر؟ کہ جب آپ کے مبارک کندھوں پر ہوتی تھی اور قرآن اتر رہا ہوتا تھا۔ آپ نے جب جا کر حضور سے یہ عرض کیا کہ بابا جان، امی جان یہ کہتی ہیں کہ وہ چادر عطا فرما دیجئے، مجھے وہ چادر چاہیے کہ جس چادر آپ کے کندھوں پر ہوتی تھی اور قرآن آتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پر اسی وقت چادر عطا فرمائی کہ جاؤ اپنی امی سے کہو کہ خوش ہو جائیں۔ سیدہ خدیجہ 10 رمضان کو اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیراہن کفن کے طور پر عطا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔